الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم باب الخوف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر یہ دو جذبے ہیں، ایک خوف ہے اور ایک شوق ہے اور رغبت ہے، امید ہے، اور انسان کے لیے معتدل رویہ یہی ہے کہ انسان اس کے درمیان رہے۔ اور چونکہ انسان اس دنیا میں ایک معرض امتحان میں ہے، اور یہ دنیا اس کے ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک دارالامتحان ہے، تو انسان کو ہمیشہ اپنی جو اصل منزل ہے جہاں اسے جانا ہے اس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری انتہا ہے، تمہارا انجام وہیں پر ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید ہمیں یہ بار بار بتاتا ہے کہ جس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا ہے وہ بنیادی طور پر ایک اخلاقی آزمائش ہے۔ کون لوگ ہیں جو اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہاں پر ہمارا محاسبہ ہوگا، احتساب ہوگا، اور دو ہی انجام ہے وہاں پر، یا تو ابدی راحت ہے، ابدی جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، یا پھر معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر سزا ہے، عذاب ہے، جہنم ہے، نیران ہے۔ تو وہ جو آخرت میں جو اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ابدی خسران کا شکار ہو جاؤں، یہ وہ چیز تھی جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے ہاں بھی یہ رویہ بہت پایا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت یہ تھی کہ وہ درختوں پہ اڑتی ہوئی جو چڑیا ہے اس کو ایڈمائر کرتے تھے کہ بھئی تم بہت اچھی رہ گئی کہ تمہارا کوئی حساب نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی محاسبے کا معاملہ نہیں، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا کہ جو بس ختم کر دیا جائے گا، جس کا کوئی محاسبہ نہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تاثر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر عمر جو ہے برابر سرابر میں چھوٹ جائے تو یہ اس کی بڑی کامیابی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کہ میری تو بڑی خواہش ہے کہ میں ایک بھولی بسری ہوئی چیز بن جاؤں، کوئی بس میری پوچھ پریت نہ ہو اور میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر مرض بہت شدید ہو گیا تو وہ رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ کاہے کو روتے ہیں، کہ بہت تکلیف بہت زیادہ ہے یا دنیا کو چھوڑنے کا کوئی غم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ما ابکی علی دنیاکم، میں تمہاری دنیا پہ نہیں رو رہا، ولیکن علی بعد سفری وقلت زادی، میں تو روتا ہوں اس بات پر کہ سفر بہت دور ہے، جو منزل ہے بہت دور ہے، بہت عظیم الشان ہے، اور میرے پاس زاد سفر بہت تھوڑا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ بھی تھا اور اکابرین کا معاملہ بھی تھا۔ سیدنا سعید ابن المسیب علیہ رحمہ جو بڑے تابعین میں سے ہیں، وہ اکثر مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ جملہ بار بار دہراتے تھے، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ تو بچانا، اے اللہ تو بچانا، اے اللہ تو سلامتی سے رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف کوئی موہوم چیز کا خوف نہیں ہے، یہ بڑا جینون خوف ہے، بہت ضروری خوف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارک الناس یوم القیامہ،
قیامت کے دن لوگ پسینے میں ہوں گے، حتیٰ یذہب عرقہم فی الارض 70 ذراعا، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک گویا اتر جائے گا۔ اور اس طرح آتا ہے کہ بہت سخت حالات ہوں گے اور سورج بہت قریب آ جائے گا اور لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں گویا لتھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور روایت کہہ رہی ہے کہ وہ یلجمہم حتیٰ یبلغ آذانہم، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو گویا پسینے کی لگام ڈال دی جائے گی اور گویا وہ ان کے کانوں تک جو ہے وہ پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ جو ہے ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک اور کچھ سینے تک، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کی کانوں کی لوئیں جو ہیں وہ تر ہوں گی ان کے پسینوں میں۔ تو یہ روایت بھی ہمیں ایک تاثر دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ وہ دن کتنا ہولناک ہے، کتنا خوفناک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبتاً، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ہم نے ایک آواز سنی، جیسے کچھ دھڑام کی آواز آتی۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، هل تدرون ما ھذا، تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیسی تھی، کہاں سے آئی ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے عرض کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، کہ یہ ایک پتھر کی آواز تھی جس کو جہنم میں پھینکا گیا 70 سال پہلے۔ 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا۔ فہو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قعرہا، اور وہ اس وقت سے اس میں لڑکتا ہوا جا رہا تھا، گر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی بالکل پاتال تک، اس کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ فسمعتم وجبتہا، اور تم نے اس کی دھڑام کی آواز سنی۔ اب یہ معاملات میٹافزیکل ہیں، یہ معاملات غیب سے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے بہت سے مشاہدات کرواتے ہی رہتے تھے، جنت جہنم کے مشاہدات کرواتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام بھی ساتھ شریک ہیں۔ اب یہ جو ایک آواز آئی ہے، یہ ظاہری بات ہے، ایک کرامت ہے صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو پتھر گر رہا تھا جہنم کی پاتال میں، اور جب وہ گرا ہے گہرائی میں تو اس کی آواز سنوا دی۔ اب اس روایت کو امام نووی علیہ رحمہ باب الخوف میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جہنم ایک واقعی مقام ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ، متشکک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے یہ ایسے ہی ہے، کوئی ڈھکوسلا ہے معاذ اللہ، جیسے بچوں کو ڈرانے کے لیے جو ہے وہ جن اور بھوت اس سے ڈرایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جہنم بھی جیسے ایک ڈھکوسلا ہے معاذ اللہ۔ نہیں، قرآن مجید بھی یہ بات بتاتا ہے اور یہ روایت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جہنم ایک واقعی جگہ ہے، ایک واقعی مقام ہے، اور اس روایت میں گویا اس کے جو وسعت ہے، اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بتایا گیا کہ ایک پتھر جو ہے اس کے کنارے سے لڑکھایا گیا اور 70 برس تک وہ گرتا رہا، اور 70 برس کے بعد جا کر وہ گہرائی میں جا لگا ہے۔ تو اس سے بھی جیسے ایک خوف پیدا کرنا، ایک احساس پیدا کرنا کہ جہنم وہ ایک واقعی چیز ہے، ایک حقیقی چیز ہے، اور انسان اس سے ویسے ہی ڈرے جیسے کسی حسی چیز سے ڈرتا ہے، ایک کسی ایسی چیز سے جس کو وہ محسوس کرتا۔ وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے گا، یا اس کا رب اس سے کلام کرے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان،
اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک منظر جو ہے وہ آخرت کا کھینچا گیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوگا، سب کا مکالمہ ہوگا۔ اور یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ مکالمہ جیسے بالکل براہ راست ہے، اور شاید رویت تو نہیں ہے، رویت کے بارے میں تو کہا گیا ہے نا کہ وہ اہل جنت کے لیے ہے، اور اہل جنت میں بھی ہو سکتا ہے خوش قسمت ترین لوگوں کے لیے ہو، لیکن مکالمہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مکالمہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے۔ تو کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے کلام نہ کرے، اور وہ کلام کیسے کرے گا؟ بیچ میں کوئی انٹرپریٹر نہیں ہے، کوئی بیچ میں اور درمیان میں آدمی نہیں ہے کہ اللہ سے بات سن کر اس تک پہنچائے اور پھر اس کی بات اللہ تک پہنچائے، بالکل براہ راست گفتگو ہوگی۔ تو کہا کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں۔ فینظر ایمن منہ، تو تم میں سے ہر شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، تو وہ نہیں پائے گا، نہیں دیکھے گا مگر وہی کچھ جو اس نے آگے بھیجا۔ وینظر اشأم منہ، اور پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، تو وہاں پر بھی نہیں دیکھے گا مگر وہی کچھ جو اس نے آگے بھیجا۔ یعنی انسان کے لیے وہاں پر وہی کچھ ہوگا جو اس نے عمل کیا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی اس نے بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، محنت کی، اور جو اس کی صحیح جہد ہے، جو اس کی محنت ہے، اس کو دیکھا جائے گا، اس کی پڑتال کی جائے گی۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل، یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور فضل کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے، جو انسان کے لیے اصل پونجی ہے، اصل راس المال کیا ہے کہ اس نے کیا بھیجا۔ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو انسان کی اصل بچت وہی ہے جو انسان نے آگے بھیج دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ تشریف لائے، اور آپ نے پوچھا اپنی زوجہ سے کہ بھئی وہ جو بکری آئی تھی، ذبح ہوئی تھی، اس کا کیا معاملہ ہوا؟ تو سیدہ نے بتایا، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، ساری بکری جو ہے وہ خرچ ہو گئی، سوائے ایک دستی کا حصہ ہم نے جو آپ کو مرغوب تھا وہ اٹھا رکھا ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل میں تو ساری بکری بچ گئی سوائے اس ایک دستی کے جو ہم کھا لیں گے اور کنزیوم کر لیں گے۔ تو اصل بچت ہماری کیا ہے؟ اصل بچت وہی ہے جو انسان آگے بھیج دے۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ انسان، آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ الا ما اکلت فافنیت، سوائے اس کے کہ جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، او لبست فابلیت، یا تو نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، او تصدقت فامضیت، یا جو تو نے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا۔ تو کہا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ سے مکالمہ ہوگا، اور دائیں دیکھے گا تو بس اپنے اعمال جو اس نے آگے بھیجے تھے وہ نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا تو وہاں پر بھی جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا وہی نظر آئے گا۔ اور پھر وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اور وہ اپنے آگے دیکھے گا تو اپنے آگے، اپنے چہرے کے سامنے سوائے آگ کے اسے کچھ نظر نہیں آئے۔ یعنی دائیں طرف وہ اعمال ہیں جو بھیجے ہیں، بائیں طرف بھی وہ اعمال ہیں جو بھیجے ہیں، اور سامنے بالکل جیسے جہنم ہے۔ اور پھر فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، اب یہ جو جہنم ہے جس سے تمہیں دوچار ہونا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ دے کر، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، آخرت کے لیے کچھ بھیج دو۔ اپنی جو اصل زندگی ہے، جو قرآن مجید وہاں پر کہے گا نا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، لیکن اس وقت جو ہے
اس طرح کی تمنا کرنا یا آرزو کرنا یا ریگریٹ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کہا کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہو، اور ایک کھجور صدقہ کر دو، اور اگر ایک کھجور بھی صدقہ نہیں کر سکتے تو آدھی کھجور صدقہ کر دو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کوئی پاکیزہ کلمہ کے ذریعے، کسی پاکیزہ کلمہ کے ذریعے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ پاکیزہ کلمہ سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح پاکیزہ کلمہ سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، کسی کو کوئی بھلی بات بتا دی، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی۔ تو فرمایا کہ انسان کے سامنے بس جہنم ہوگی تو فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ۔ وعن ابی برزہ نزلہ بن عبید الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد حتی یسأل، فرمایا کہ کسی بندے کے قدم ٹل نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے۔ کیا مراد ہے؟ اللہ کی جناب میں پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے اس کو پیشی بھگتانی ہوگی، اور اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے حتیٰ یسأل، یہاں تک کہ اس سے سوال نہ کر لیا جائے، یہاں تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ کس کے بارے میں؟ ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے وہ کہاں پر فنا کی، زندگی کہاں لگائی، کہاں کھپائی۔ ہر آدمی، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان صبح کرتا ہے اور اپنے آپ کو بیچتا ہے، فموتکھا او موبکھا، اور شام تک یا تو کوئی ایسے اعمال کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، یا کچھ ایسی خوبیاں، ایسی نیکیاں، ایسی حسنات کماتا ہے کہ اپنی گردن کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی وہ کیسے گزاری، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، خاص طور پہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی جس میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، امنگ ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، وائٹیلٹی ہوتی ہے، اس کو تم نے کن کاموں میں لگایا، کھپایا، گلایا۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی ہم نے تمہیں دی تھی وہ کہاں پر فنا کی۔ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ فِيهِ، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو علم اسے حاصل تھا اس کے مطابق اس نے کیا عمل کیا۔ ہم اس بات کی جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اور ایک ضروری علم حاصل کرنا ہم سب پہ فرض بھی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جو اس کو اللہ کی جناب میں جو پیشی اس کو بھگتانی ہے اس کے لیے تیار کرے، اللہ کی مرضیات کا علم، اللہ کی منہیات کا علم۔ لیکن جو کچھ تم جانتے تھے اس پر تم نے عمل کتنا کیا؟ تمہیں معلوم تھا کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے، کتنے اس کے درجہ ہے، لیکن تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تمہیں معلوم تھا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، تمہیں معلوم تھا کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، لیکن رویہ تمہارا مختلف تھا، تم سچ جو ہے کم ہی بولتے تھے اور جھوٹ پہ زیادہ تر عامل رہتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں اس کے لیے کوئی عالم بننا ضروری نہیں ہے، جو دین کی بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کتنا کیا۔ تو کہا کہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ فِيهِ، اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس میں اس نے کیا عمل کیا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، دو سوال مال کے بارے میں ہوں گے کہ مال اس نے کمایا کہاں سے اور کہاں پر کھپایا۔ تو انسان کی زندگی میں مال کی اہمیت بہت غیر معمولی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ جو کیا ہے، یہ قوام ہے تمہارا، جعل اللہ لہ قیاما للناس، کہ ہم نے اس مال کو بنایا ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ، لوگوں کے گزران کا ذریعہ۔ اور ہم ظاہری بات ہے زندگی جو گزارتے ہیں اس میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ کمائی کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے کھا کما رہا ہے۔
تو کہا اس کے بارے میں پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کسب کہاں سے کیا، کیا وہ کسب حلال تھا یا حرام تھا؟ اگر وہ حرام ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے۔ تو مال تم نے کہاں سے کمایا، ایک سوال تو یہ ہوگا، حلال و طیب ذرائع سے کمایا یا ناجائز اور حرام طریقوں سے تم نے کمایا، خبیث طریقوں سے تم نے مال کمایا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کھپایا کہاں پر؟ یہ تصور نہیں ہے کہ بھائی میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، ٹھیک طریقے سے کمایا ہے، اب مجھ پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جہاں چاہوں کھپاؤں، جہاں چاہوں لگاؤں۔ نہیں، جو پیسے کا انفلو ہے اس پر بھی نظر رکھنی ہے، اس پر بھی آڈٹ لگانا ہے، اور پیسہ خرچ کہاں ہو رہا ہے، آؤٹ فلو کہاں ہو رہا ہے، کہاں صرف ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ علل و تللو میں ہے، عیاشیوں میں ہے، اسراف میں ہے، تبذیر میں ہے، دکھاوے کے لیے ہے، لوگوں پہ ظلم ڈالنے کے لیے ہے، لوگوں پہ اپنی امارت کا روب ڈالنے کے لیے ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کہا کہ دو سوال ہوں گے مال کے بارے میں، مال کمایا کہاں سے اور صرف کہاں کیا۔ وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جسم کہاں گلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، کان، دل اور جو ہے وہ سونگنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو کہا کہ جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ وہ کہاں گلایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے سوال نہ کر لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں، کہاں فنا کی، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جسم کے بارے میں کہ کہاں اس کو گلایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔